جنرل ضیاء الحق راجیو گاندھی کے قریب ہوئے اور وہ تاریخی الفاظ کہے جن کو سن کر راجیو کے ماتھے سے پسینے چھوٹنے لگے۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا، تم پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے کرو، لیکن یاد رکھنا کہ دنیا چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھول جائے گی اور صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو ہی یاد رکھے گی، کیونکہ یہ جنگ روایتی نہیں بلکہ ایٹمی جنگ ہوگی۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے الفاظ میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن مسلمان پھر بھی دنیا میں موجود رہیں گے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر ہندوستان مٹ گیا تو دنیا بھر سے ہندوؤں کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اور اگر تم نے میری واپسی سے قبل اپنی فوج کو واپسی کا حکم نہ دیا تو پاکستان پہنچتے ہی میرے منہ سے صرف ایک لفظ نکلے گا، اور وہ لفظ ہوگا فائر، اور سب کچھ جل کر راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ راجیو گاندھی نے ضیاء الحق کی پر اعتماد آنکھوں میں دیکھا تو اسے لگا کہ یہ شخص واقعی برصغیر کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دے گا۔ بس یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جب انڈیا کے غبارے سے غیر ضروری ہوا نکل گئی۔ اس ملاقات کے بعد راجیو گاندھی نے کیا 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 اور کون کون سے اقدامات اٹھائے، انہیں جان کر آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ معزز دوستو، یہ 18 نومبر 1986 کی بات ہے، جب انڈیا نے اپنی فوج براس ٹیک آپریشن کے نام سے راجستھان کے علاقے میں پاکستانی سرحد پر جمع کر دی۔ اور یہ فوج کا اتنا بڑا اجتماع تھا کہ دنیا نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنی بڑی تعداد میں فوج کو ایک ساتھ اکٹھے ہوتے نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی نیٹو جیسی بڑی آرگنائزیشن ہی جنگی مشقوں میں اتنی بڑی تعداد میں فوج کو جمع کر سکی تھی۔ آپریشن براس ٹیک کو کامیاب بنانے کے لیے 5 سے 6 لاکھ فوج پاکستان کی سرحد پر دستک دے رہی تھی۔ رقبے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے بہاولپور رحیم یار خان سے لے کر بحری سرحدوں تک انڈین فوج ایک بیماری کی طرح پھیل چکی تھی، اور ان کو انڈین نیوی اور ایئر فورس کے مگ اور جیگوار طیاروں کی بھرپور مدد حاصل تھی، اور یہ طیارے بار بار پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی میں بھی مصروف تھے۔ فوج کے اتنے بڑے حصے کو ایک مخصوص مقام پر جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بہت بڑا حملہ ایک ساتھ کیا جائے، جس میں زمینی اور فضائی دونوں قسم کے انتہائی جان لیوا حملے شامل ہوں، اور یوں یہ فوج پیش قدمی کرتی ہوئی سیدھا پاکستان کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک کاٹ کر رکھ دے، اور صوبہ سندھ کو پنجاب سے کاٹ کر بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے۔ اور یوں انڈین فوج کا 3/4 حصہ راجستھان کے صحرا میں راجیو گاندھی کے ایک اشارے کا منتظر تھا کہ وہ کسی ماہر شمشیر زن کی طرح ایک ماسٹر سٹروک کھیلیں اور پاکستان کو 2 حصوں میں کاٹ کر رکھ دیں، اور راستے میں آنے والی پاکستانی فوج کو ریت کے انہی ٹیلوں کے اندر دفن کر دیں۔ لیکن وہ یہ بھول چکے تھے کہ فوج کا اتنا بڑا اجتماع ایک مرد دلیر کے محض ایک جادوئی جملے کی ہی مار ہے۔ ان مخصوص حالات میں فوج کے اتنے بڑے اجتماع کی 3 وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کو شک تھا کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار بنانے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، جس سے قبل ہی وہ اس سانپ کا سر کچل دینا چاہتے تھے۔ دوسرا، بھٹو کی پھانسی کی وجہ سے سندھ میں تقریباً بغاوت جیسے حالات تھے۔ بھارت یہ سمجھتا تھا کہ یہ گولڈن ٹائم ہے سندھ کو بنگلہ دیش کی طرح پاکستان سے کاٹ کر علیحدہ کر دینے کا۔ ان سب معاملات کا تیسرا بڑا محرک یہ تھا کہ انڈین پنجاب میں علیحدگی کی تحریک اپنے عروج پر تھی، جس کے بارے میں انڈیا کو یہ گمان تھا کہ علیحدگی پسندوں کو پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے، اس لیے وہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہ رہے تھے۔ ان دنوں انڈین کابینہ کے اجلاس پر اجلاس چل رہے تھے، جس میں آپریشن براس ٹیک اور اس کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے فارمولے بنائے جا رہے تھے۔ دوسری جانب پاکستان اس صورتحال سے بے حد بے چینی کا شکار تھا، اور اسے ڈر تھا کہ انڈیا اس آپریشن کی آڑ میں پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کر دے، جس کی وہ پہلے بھی کوشش کر چکا تھا۔ چنانچہ پاکستان نے ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے 4 انتہائی لاجواب اقدامات کیے، جن کے اثرات انتہائی حیران کن نکلے۔ سب سے پہلے پاکستان نے انڈین پنجاب کے شورش زدہ علاقوں کی سرحد پر اپنی فوج تعینات کر دی،
جس کی وجہ سے ہندوستان کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر ہم نے سندھ کو کاٹ کر الگ کیا تو پاکستان مشرقی پنجاب کو ہم سے کاٹ کر الگ کر دے گا اور کشمیر کا زمینی راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر پاکستان نے اپنی ایئر فورس کو مکمل فری ہینڈ دے دیا کہ وہ ایٹمی تنصیبات کی مکمل نگرانی رکھیں اور خطرے کی صورت میں احکامات کا انتظار کیے بنا ہی کارروائی کر دیں۔ تیسرا، پاکستان نے سمندر میں اپنی نیوی کو متحرک کرنے کے ساتھ ساتھ بہاولپور کے سرحدی علاقوں میں اپنی پوزیشن کو انتہائی مضبوط بنا لیا۔ اور چوتھا قدم جنرل ضیاء الحق نے اٹھایا، جسے ویسے تو کرکٹ ڈپلومیسی کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس نے انڈین وزیر اعظم کے پسینے تک چھڑوا کر رکھ دیے۔ ہوا کچھ یوں کہ انڈیا کے شہر جے پور میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ میچ جاری تھا۔ اس سٹینڈ آف سے پہلے انڈین کرکٹ بورڈ جنرل صاحب کو دورہ بھارت کی دعوت دے چکا تھا، لیکن ان حالات میں وہ ضیاء الحق کے آنے کی امید نہیں کر رہے تھے کہ اچانک بھارتی وزارت دفاع کو یہ اطلاع ملی کہ جنرل ضیاء الحق میچ دیکھنے جے پور جانا چاہتے ہیں، جس پر وہ بے حد حیران تھے کہ یہ کیسا شخص ہے جو ان حالات میں بھی دشمن ملک جا کر میچ دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم ان کا استقبال کرنے کو ہرگز تیار نہ تھے، لیکن سفارتی آداب کی وجہ سے مجبوراً انہیں کرنا ہی پڑا۔ لیکن جے پور روانہ ہونے سے قبل جنرل ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کے ساتھ ایک مختصر ملاقات کی، جس میں وہ تاریخی الفاظ کہے جو ویڈیو کے آغاز میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ اگر جنرل ضیاء الحق کے ان الفاظ کو جادوئی الفاظ کہا جائے تو بھی یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس گفتگو کے بعد راجیو گاندھی پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ ایسے ڈرے کہ نہ صرف اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا بلکہ واپسی کے مذاکرات کے لیے انڈین وفد اسلام آباد پہنچ گیا تاکہ معاملات کو جلد سے جلد نپٹایا جا سکے۔ اس کے علاوہ بیرونی صحافیوں اور سفارتکاروں کو راجستھان کے دورے کی دعوت بھی دی گئی تاکہ صورتحال کو معمول کے مطابق دکھایا جا سکے۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دورہ ہندوستان کو کرکٹ برائے امن کا نام دیا، اور اس واقعے کے بہت عرصے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جنرل نے کہا کہ تم انڈیا کے باؤنسر کے مقابلے میں میرے چھکے کو کیوں نظر انداز کرتے ہو۔ یوں پاکستان کے ایک بہادر جرنیل کے بولڈ قدم نے پاکستان اور ہندوستان کے لاکھوں لوگوں کو موت کی تباہ کاریوں سے بچا لیا اور محض اپنے چند جملوں کی طاقت سے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔